اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرین لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ آیت نمبر 40، آیت نمبر 41 اور 42، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ پورا رکوع جو حصہ آج تلاوت کیا گیا ہے، یہ اس رکوع کا پورا حصہ خاص واقعات کے بعد نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کا جو حصہ خاص واقعات کے بعد نازل ہو، ان واقعات کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ واقعہ یہ پیش آیا، مدینہ منورہ کے پڑوس میں یہودیوں کے کچھ قبائل آباد تھے۔ ان میں سے 2 قبیلے تھے، ایک کا نام تھا بنو نذیر اور ایک کا نام تھا بنو قریظہ۔ بنو قریظہ مالی حیثیت سے کمزور، تعداد کے اعتبار سے چھوٹا قبیلہ تھا۔ بنو نذیر مال کے اعتبار سے زیادہ، تعداد کے اعتبار سے زیادہ، ہر لحاظ سے وہ ذرا آگے تھا۔ آپ علیہ السلام کی مدینہ تشریف آوری سے کافی پہلے ان 2 قبائل نے آپس میں کچھ معاہدے کیے، اور وہ معاہدے خالصتاً ایسے تھے جیسے آج کل یورپ کی زندگی ہے۔ یورپ کی زندگی آج کل ایسے ہے کہ غریب کے لیے قانون اور ہے، امیر کے لیے اور ہے۔ وہاں ذات پات کا بہت ہی فرق ہے، حتیٰ کہ یورپ میں تو کالوں کے لیے سکول الگ ہیں، کالج الگ ہیں، پارک الگ ہیں، گوروں کے لیے الگ ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو انصاف پسند اور مہذب لوگ کہتے ہیں۔ اسی اصول کے مطابق آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے قانون کا دوہرا معیار تھا، امیروں کے لیے الگ تھا، غریبوں کے لیے الگ تھا قانون۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ نے آپس میں یہ معاہدہ کیا۔ بنو نذیر نے کہا اگر ہمارا آدمی تمہارے آدمی کو قتل کر دے گا تو ہم تم لوگوں کو 70 وسق کھجوریں دیں گے، یہ دیت ہوگی۔ 70 وسق آج ہمارے وزن کے اعتبار سے 5 من اور 10 سیر بنتے ہیں۔ اگر تمہارے قبیلے کا آدمی ہمارے قبیلے کے آدمی کو قتل کر دے گا
تو تم اس کے دوہری دیت ہمیں دوگے، یعنی 140 وسق کھجوروں کے تم دوگے، یہ تقریباً 10 من اور 20 سیر بن جائیں گے۔ پھر یہ بھی طے ہوا کہ اگر ہمارے آدمی نے تمہارے آدمی کو قتل کیا تو تم دیت لوگے، اگر تمہارے آدمی نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا تو ہم تمہارے آدمی کو قتل کریں گے، اور اگر قصاص کی بات آئے گی، ہمارے آدمی نے قتل کیا تمہارے آدمیوں کو، دیت ہے تو وہ مسئلہ، قصاص ہے تو پھر تمہارے آدمی کے بدلے ہمارا ایک آدمی قتل کیا جائے گا، اگر ہمارے آدمی کو تمہارے آدمی نے قتل کر دیا، پھر ہمارے ایک کے بدلے میں تمہارے 2 آدمی قتل کیے جائیں گے، ادھر ایک ادھر 2، یہ دوہرا معیار تھا اور یہ قانون تھے۔ بنو قریظہ بھی عرصے سے اس قانون کو برداشت کرتے ہوئے آ رہا تھا۔ ادھر حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، اتفاقاً ایسے ہوا کہ بنو قریظہ کے آدمی نے بنو نذیر کے آدمی کو قتل کر دیا، بات دیت پر آ گئی، انہوں نے کہا جی دیت لو، 140 وسق ہم کھجوروں کے لیں گے۔ بنو قریظہ آگے سے ڈٹ گیا، انہوں نے کہا تم بھی یہودی ہو ہم بھی یہودی ہیں، تمہارا ہمارا مذہب ایک، تمہارا ہمارا نبی ایک، تمہاری اور ہماری کتاب ایک، یہ دوہرا معیار کیوں ہے، ہم نہیں قبول کرتے۔ انہوں نے کہا یہ تو عرصے سے معاہدہ ہے، چل رہا ہے، یہ تو چلے گا۔ انہوں نے کہا اب نہیں چلنے دیں گے ہم۔ آخر میں لڑائی جھگڑے سے بچتے ہوئے بوڑھوں نے فیصلہ یہ کیا، چلو جی ایسے کر لیتے ہیں، یہ جو نئے نبی آئے ہوئے ہیں یثرب میں، ذرا ان سے فیصلہ کریں۔ بنو قریظہ نے کہا ٹھیک ہے، بنو نذیر نے اپنا حامی تو بھر لی، لیکن ذرا انہوں نے کہا پہلے معلومات کروا لیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس جب یہ مقدمہ پہنچے گا تو آپ فیصلہ کیا دیں گے، اگر فیصلہ بنتا ہے ہمارے حق میں تو پھر جائیں گے، فیصلہ نہیں بنتا پھر نہیں جائیں گے۔ چنانچہ چند منافقین کو انہوں نے بھیج دیا آپ علیہ السلام کی خدمت میں کہ تم معلومات کرو کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ یہ منافقین گئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں فریقوں کو لے آؤ، میں ان کی بات سنوں گا، دونوں فریق سامنے ہوں گے، یک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی آئیں، میں ان کی سنوں گا، پھر جو فیصلہ ہوگا شریعت کے مطابق ہم کر دیں گے۔ بنو قریظہ کو یقین تھا کہ ادھر تو فیصلہ حق کے مطابق ہوگا۔ بنو نذیر نے بھی سوچا کہ بھی عام طور پر اس شریعت کے احکام اور فیصلے آسان ہیں تو ممکن ہے ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے، اس امید کے اوپر یہ لگا کر چل پڑے۔ ایک قصہ تو یہ پیش آیا، دوسرا قصہ یہ پیش آیا، مدینہ پاک سے کچھ فاصلے پر تقریباً 150 کلومیٹر کے قریب یا اس سے بھی زیادہ فدق کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک مرد اور عورت نے بدکاری کی تو ان لوگوں نے ذرا ان کو سزا دینا چاہی، لیکن سزا جو ان کے ہاں طے تھی اصل میں ہوا اپنا، یہ غریب آدمی تھے، سزا دینی چاہی، انہوں نے کہا جی ہم سزا یہ نہیں دینے دیں گے، قبول نہیں کریں گے، کیوں فلاں انہوں نے یہ کام کیا تھا تم نے وہاں تو یہ سزا نہیں دی تھی، ہم غریب ہیں تو یہ ہمیں سزا دو گے، جو پہلے سے سزا چلی آ رہی ہے وہی دیں گے، وہی سزا دے دو۔ آخر میں طے توا یہ ہوا چلو جی
مدینے میں جو نئے نبی آئے ہیں نا ذرا ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ آدمی بھیج دیے یہودیوں کے پاس کہ تم ذرا پہلے جا کر معلومات کرو کہ فیصلہ کیا ہوگا، اگر ہو ہمارے حق میں تو ٹھیک ہے، پھر فیصلہ ہم کروائیں گے، اگر ہمارے حق میں نہیں ہے تو ہم فیصلہ نہیں کروائیں گے۔ یہ آ گئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کو بلاؤ، وہ آئیں، ہم جرم کی نوعیت سنیں گے، آیا گواہ تو ہیں نہیں کہ 4 گواہ موقع کے ہوں تو وہ اقرار کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، صورتحال کا کچھ پتہ تو چلے، فیصلہ تو پھر ہوگا۔ آخر وہ آ گئے، آپ علیہ السلام نے ان کی ساری باتیں سن کر ارشاد فرمایا کہ ان کی سزا یہ ہے، یہ شادی شدہ ہیں اور یہ اقراری مجرم ہیں، ان کو سنگسار کیا جائے گا۔ اب وہ حیل حجت کرنے لگے کہ ہم یہاں کسی طریقے سے یہاں سے چلے جائیں۔ اب آپ علیہ السلام نے ان کو رکوا لیا، انہوں نے کہا اگر تم میرا فیصلہ تسلیم نہیں کرتے ہو تو میں، حضرت جبریل آ گئے، انہوں نے ساری تفصیل آگے بتلائی کہ اے اللہ کے رسول آپ ان کو یہ کہیں کہ فدق میں ایک آدمی رہتا ہے، سفید اس کا رنگ ہے، نگاہ اس کی تھوڑی سی کمزور ہے، نام اس کا ابن سوریہ ہے، بتلاؤ تم اس کو کیسا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی روئے زمین پر اس وقت تورات کا سب سے بڑا عالم ہے وہ، اس سے بڑھ کر کوئی اور عالم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو فیصلہ وہ کر دے گا تمہیں منظور ہوگا؟ انہوں نے کہا جی منظور ہوگا۔ ابن سوریہ کو بلوایا گیا، وہ آ گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو اتارا تھا، بتلاؤ زانی مرد اور جوڑے کی اگر شادی شدہ ہوں تمہارے ہاں کیا سزا ہے؟ اس نے کہا جی اگر آپ مجھے یہ قسم نہ دیتے تو میں سچ نہ بتلاتا، اب آپ نے مجھے ایسی قسم دی ہے میں سچ بولنے پر مجبور ہوں، ہمارے ہاں اس کی سزا یہی ہے ان کو سنگسار کیا جائے، پتھر مار مار کر مار دیا جائے۔ تورات کا حکم بھی ایسے ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا مار پڑی، تم نے کیوں اس حکم کو چھوڑا؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک شہزادہ اس جرم میں پھنس گیا، ہم نے اس کو سزا دینا چاہی، بڑے لوگ آگے آ گئے، شہزادے کے جو آس پاس رشتہ دار تھے، اس کے بھائی، اس کے چچے، اس کے ماموں، ان کا دباؤ ہمارے اوپر بڑھ گیا، ہم مجبور ہو گئے، تو ہم علماء نے مل کر تورات کے اس حکم کو ختم کر ڈالا اور ہم نے اس کا حکم یوں تبدیل کر دیا جی ان کا منہ کالا کیا جائے، گدھے پر ان کو بٹھلایا جائے اور چند بستیاں ان کو پھروا دی جائیں، یہ سزا ہم نے مقرر کی۔ کچھ عرصے کے بعد کچھ غریب لوگوں سے یہ کام ہو گیا، ہم نے ان کو سزا دینی چاہی، وہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا اگر ہمارے آدمی کو سزا دینی ہے تو پہلے شہزادے کو سزا دو۔ اب ہم نے متفق ہو کر غریب امیر کے لیے ایک قانون بنا دیا ہے، ورنہ اصل قانون یہی ہے جو آپ نے فیصلہ کیا۔ آپ نے فرمایا پھر کہو ان کو۔ اس نے کہا جی تورات کا حکم یہی ہے کہ ان کو سنگسار کر دو۔ چنانچہ جنت البقیع کے قریب اس جوڑے کو سنگسار کیا گیا۔ یہ ہیں 2 واقعات جن کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ اب ظاہر ہے ان لوگوں نے پہلے تو آپ علیہ السلام کو فیصل مانا، ایک فریق نے، دوسرا فریق نے کہا کہ پہلے معلومات کر لو کہ ہمارے حق میں فیصلہ آتا ہے یا نہیں آتا، اگر آتا ہے تو مانو ورنہ نہ مانو۔ اس سے آپ علیہ السلام کو ذہنی طور پر تکلیف ہوئی کہ ایک نبی کی بات کو سنتے تو ہیں لیکن ماننے کی نیت سے نہیں، ہمارے خواہش کے مطابق ہوگی تو مانیں گے ورنہ نہیں۔
اللہ پاک نے پہلے اپنے نبی کو تسلی دی ہے، تسلی دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، نام نہیں لیا، اے میرے رسول۔ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام گرامی انتہائی ادب سے لینا چاہیے۔ اللہ نے بھی اپنے نبی کا جو نام لیا ہے، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اپنا ایسے طریقے سے نام لیا، ادب کی تعلیم دی ہے۔ اس بلانے سے، پکارنے سے ادب کی ایک رخ سمجھ میں آتا ہے، تو فرمایا ہر ایک کے ذمے ہے کہ حضور علیہ السلام کا نام گرامی ادب کے ساتھ لے۔ یا ایھا الرسول، آپ تسلی رکھیں، لا یحزنک الذین، ان لوگوں کا کام، ان لوگوں کا حال آپ کے لیے غم کا سبب نہ ہو، آپ دکھیا نہ ہوں، غم نہ کریں۔ یسارعون فی الکفر، جو کہ کفر کے کام دوڑ دوڑ کے کرتے ہیں، خوشی سے، رغبت کے ساتھ کافرانہ کام کرتے ہیں۔ وہ کیا ہیں کام؟ آگے آ رہے ہیں۔ یہ کام کرنے والے کون ہیں؟ من الذین قالوا، چاہے وہ لوگ ہوں جنہوں نے زبان کے ساتھ تو یوں کہا آمنا، ہم ایمان لا چکے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان نہ لائے، یعنی منافق۔ ومن الذین ہادوا، اور چاہے یہودی ہوں، ان کا حال یہ ہے، منافق ہوں یا یہودی ہوں، خصوصیت کے ساتھ یہودی، سماعون للکذب، یہ پہلے سے اپنے علماء سے جھوٹ سننے کے عادی ہیں، جھوٹی کہانیاں، جھوٹے قصے، جھوٹے مسائل، ان کے علماء نے ان کو یہ سب کچھ جھوٹ سنا سنا کر ان کے پاس جھوٹ کے سوا ہے ہی کچھ نہیں۔ اور ان لوگوں کے حالات یہ ہیں، ایک تو پہلے سے جھوٹ سننے کے عادی، ان کا ایک حال یہ ہے، سماعون لقوم آخرین، یہ آپ کی خدمت میں آئیں لیکن مسئلہ پوچھنے نہیں، محض دوسروں کے لیے سننے آئے ہیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے، یہ دوسروں کے لیے سننے آئے ہیں۔ اس نیت سے نہیں آئے کہ ہم مسائل سنیں گے اور عمل کریں گے، لم یأتوک، ان کے لیے سننے آئے جو خود آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے۔ یہاں ان کے حال کیا بتلایا گیا؟ خود مسئلہ پوچھنے آپ علیہ السلام کی خدمت میں نہیں آئے، اوروں کو بھیج دیا کہ جا کر وہ بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں، حق سمجھنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو ساتھ یہ کہہ کر بھیجا ان اوتیتم ھذا، اگر مسئلہ مل جائے ہماری خواہش کے مطابق فخذوہ، جلدی سے قبول کر لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا، اگر خواہش کے مطابق نہ ملیں فاحذروا، پھر ہاں میں ہاں ملا کر نہ آنا، پھر مشورہ کریں گے، پھر جلدی نہ کرنا، احتیاط رکھنا۔ فرمایا یہ تو ان کا حال ہے، نبی کے پاس بھیجا وہ بھی محض اس لیے کہ خواہش کے مطابق مسئلہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، اور خود ان کا ایک اور حال بھی ہے، یحرفون الکلم، یہ تو کتابوں کو خود تبدیل کرنے والے ہیں، اپنی کتابوں کو بدل ڈالا، نبی کے پاس آج آئیں، ان لوگوں کی خاطر ہے جو آپ نہیں آئے، اوروں کو بھیجا۔ اگر آج ہم غور کریں، یہی حال آج ہماری عوام کا ہو چکا ہے، جن کو ضرورت ہوگی مسئلہ خود نہیں پوچھتے، اوروں کو بھیجتے ہیں، پھر ساتھ مسئلہ پوچھنے کے اندر بھی گڑبڑ کرتے ہیں، دو چار جملے ایسے ملا دیے کہ مسئلہ میرے حق میں آ جائے، پھر ایک جگہ سے پوچھ کر عمل نہیں کرتے، محض معلومات کے لیے، فون کا زمانہ ہے،
उस मुफ्ती साहब से पूछ लिया, उस मुफ्ती साहब से पूछ लिया। मतलब ये होता है कि मेरी ख्वाहिश कहाँ पूरी होती है, मेरी मंशा के मुताबिक मसला कहाँ से मिलता है। जहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ख्वाहिश के मुताबिक मसला मिल गया तो फिर कहने लग गए कि मुझे फ़लाँ मुफ्ती साहब ने बतलाया, आखिर वो भी तो आलिम है। और फिर खुसूसियत के साथ जब 3 तलाक़ें दे देते हैं, तलाक़ों के बाद फिर गैर मुक़ल्लिदीन के पास भागते हैं, कहते हैं जी उनके पास किताबें हैं, अलमारी भरी हुई थी, वो भी किताबें उठाकर मसला बतला रहे थे। तो ये उनके पास जाना हक़ के लिए नहीं था, इसलिए था कि वहाँ अपनी मंशा के मुताबिक मसला मिल जाएगा। यही हाल आज हमारा हो चुका है। गड़बड़ करेंगे, अल्फाज को आगे पीछे करेंगे और फिर मसला पूछेंगे ताकि पता चल जाए कि ये मसला मेरे हक़ में यूँ होगा, तो लफ्ज़ फिर वही बोलते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए मेरे पैगम्बर, और हर वो आदमी जो कुरान करीम को सुन रहा है वो सुने क्या, वमन युरिदिल्लाहु फितनतह, जो आदमी पहले ख़ुद गुमराह होने का इरादा करता है, पक्का इरादा कर लेता है, फिर उसके बाद अल्लाह उसकी गुमराही का फ़ैसला कर देते हैं, क्योंकि हर एक को अल्लाह ने इख्तियार दिया। ए पैगम्बर, ऐसे लोगों के बारे में आप सुन लें और हर आदमी सुन ले क्या, फ़लन तमलिक लहू मिनल्लाहि शैआ, ए मेरे पैगम्बर, अब अल्लाह ने उनको गुमराह करने का फ़ैसला कर लिया है, कोई कुछ नहीं कर सकता। यही हाल इन लोगों का है, यहूदियों का। उलाइकल्लज़ीन, ये लोग भी ऐसे हैं, लम युरिदिल्लाहु अन युतहिरा कुलूबहुम, अल्लाह इनके दिल को निफाक से और कुफ्र से पाक नहीं करना चाहता। क्यों? इन्होंने इरादा कर रखा है कि हम सारी ज़िंदगी काफिर रहेंगे और मुनाफिक रहेंगे। लहुम फिद दुनिया खिज़, दुनिया के अंदर भी रुसवा होंगे, वलहुम फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत में तो बहुत इनको सज़ा मिलेगी। ऐ मेरे पैगम्बर, वजह क्या है, क्यों ये लोग गलत मसाइल सुनते हैं और अमल करते हैं? वजह क्या है? फरमाया, एक बात तो वही है जो हम पहले कह चुके, क्या, सम्माऊन लिल कज़िब, ये बात दोबारा अल्लाह पाक ने दोहराई, ये झूठ मूठ सुनने के आदी हैं। उलमा आएंगे, कुरान नहीं सुनाएंगे, हदीस नहीं सुनाएंगे, वाक़यात, कहानियाँ, किस्से, मिसालें, टोटके इधर उधर के सुनाकर मकसद ये होता है कि बस वो मेरी इन मिसालों को सुनकर खुश होकर बैठे रहें। झूठ मूठ के कुछ किस्से सुना दिए, फ़लाँ किताब में किस्सा है, कुरान नहीं सुनाएंगे, हदीस नहीं सुनाएंगे, फ़ुक़हा की बातें नहीं सुनाएंगे, ये टोटके सुनाकर मिसालें और कहानियाँ सुनाते हैं। आज भी यही सिलसिला चल रहा है। फरमाया, इन अवाम का हाल ये है, सम्माऊन लिल कज़िब, यहूदियों की अवाम, ईसाइयों की अवाम और आज हमारी अवाम, ये झूठ सुनने के आदी हो चुके हैं। कुरान सुनाओ, हदीस सुनाओ तो रुख तब्दील हो जाता है। दूसरी वजह, अक्कालून लिस्सुहत, फरमाया ये रिश्वत खोर हैं, यहूदी लोग रिश्वत खोर हैं। और ये अक्कालून, इसको अरबी ज़ुबान में कहते हैं, ये मुबालगा का सीगा है। इसका मतलब ये होता है ये बड़े रिश्वत खोर हैं, छोटी मोटी रिश्वत नहीं खाते, रिश्वत लेते हैं और मसाइल तब्दील करके अपनी अवाम की मंशा के मुताबिक उनको मसाइल बतलाते हैं। उलमा के ज़िम्मे है, अहले हक़ के ज़िम्मे है, सही मसला बतलाएं और मुआवजा ना लें, क्योंकि जो चीज़ किसी के ज़िम्मेदारी बनती है उसके ऊपर कुछ लेना ये रिश्वत कहलाती है। मिसाल के तौर पर एक अफसर दफ्तर में बैठा है, एक महकमे वाला मुलाजमत कर रहा है, बाकायदा गवर्नमेंट से तनख्वाह लेता है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि काम करे,
اب وہ کام بھی کرتا ہے، اپنا تنخواہ بھی لے رہا ہے، ادھر سے بھی کچھ وصول کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری تھی کام کرنا۔ اب آگے دو صورتیں ہیں، کام صحیح کرے گا یا غلط؟ اگر کام صحیح کر دے گا تو ایک گناہ ہوا صرف رشوت لینے کا، رشوت بھی لی اور کام بھی غلط کر کے دیا، اب دو گناہ، رشوت کا گناہ الگ اور غلط کام کرنے کا گناہ الگ۔ اب اس سے ذرا آگے چلیں، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے ملک کے سب سے پہلے مفتی اعظم پاکستان تھے، ان کی تفسیر ہے 8 جلدوں میں، اردو میں ہے، انہوں نے صاف صاف یہاں مسئلہ لکھا ہے جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ کیا؟ ایک آدمی کی بیٹی ہے، اس نے رشتہ کرنا ہے، بیٹے والے آئے یہ رشتہ دیں، بیٹی والوں نے کہا جی آج کل ہمارے حالات ٹھیک نہیں، ہم نے مکان بنایا ہے، یہ زمین خریدی ہے، دونوں کام تم کرو۔ سر اپنی زبان دھیتے بھی تساں بنو تے پترے تے بھی تساں بنو، کیا اپنا خرچہ بھی تم کرو، ہمیں بھی جہیز لے کر تم دو۔ اب وہ لڑکے والے ان کو پیسے دیتے ہیں، یہ خریداری کرتے ہیں، یا لڑکے والے کہتے ہیں جی تم بازار میں تم بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں۔ اب یہ لڑکی والے فرمائشیں کرتے ہیں، یہ برتن، یہ کپڑا، یہ سیٹ، یہ تھا، یہ جوڑا، یہ سوٹ، فلاں سوٹ، ایسے ایسے ہو۔ بلکہ یوں بھی کرتے ہیں، کسی سمجھدار اور ماہر اور عورت کو ساتھ لے جاتے ہیں جس کو ذرا کپڑوں کی پہچان ہوتی ہے، تو بتلانا سوٹ کیسا لے۔ اب پیسے نکلیں گے ان کی جیب سے، فرمائشیں کوئی کرے گا، لے کر یہ آئیں گے۔ اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے بیٹی کا نکاح دینا، یہ جو لڑکی کے سسرال سے جو کچھ لیں گے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے یہ رشوت ہے، یہ رشوت کے حکم میں ہے اور یہ گناہ ہے۔ شریعت نے نہیں کہا تم اتنا جہیز دو اور بیٹی کو رخصت کرو، شریعت نے کہا ہے جتنا تم سے توفیق ہے حسب توفیق تم روانہ کر دو اپنی بیٹی کو وقت کے اوپر۔ یہی جہیز والے مسائل ہیں، لڑکیاں بیٹھ بیٹھ کر ان کے بال سفید ہو گئے، جی ہمیں جہیز کا انتظام نہیں ہوا ابھی، اور رشتوں میں یوں تاخیر ہوتی گئی، یہ رشوت ہے۔ اب قرآن کریم نے آگے اپنے پیغمبر کو کچھ احکام بتلائے ہیں، اور یہ احکام آنے والے تمام حکمرانوں کے لیے ہیں۔ فرمایا فَإِن جَاءُوكَ، اے میرے پیغمبر اگر یہ لوگ آئندہ آپ کے پاس آئیں تو فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، آپ کا دل چاہے تو فیصلہ کر دیں، او اعرض عنہم، یا ان کو ٹال دیں۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ کفار کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ کفار مسلمانوں کے ملک میں نہیں رہتے، یہ حکم ان کے لیے ہے، اور ایک یہ ہے کہ کوئی کفار مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ذمی، اگر وہ آئیں پھر فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ آئیں جو ملک میں نہیں رہتے، ابھی ہماری رعایا نہیں ہے، ان کے متعلق یہ حکم ہے۔ اور آگے فرمایا ہے میرے پیغمبر وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان کو ٹال دیں اور فیصلہ نہ کریں، ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کی تعداد سے ذرہ